اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافر کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ انگریز، گورا، یہودی، عیسائی۔ کافر کا مطلب ہے کفار مکہ بھی مسلمان تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، اسلامی تعلیمات کو ریفیوز کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو بھی اللہ کی کتاب کو، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے رسول کی سنت کے طریقوں کو ریفیوز کرے گا، نہیں مانے گا ان کے حکموں کو، وہ کفر میں پڑ گیا، کافر ہو گیا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 31 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قط کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ ایک جگہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ چھوٹے لوگ جو ہے وہ بڑے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، یہ دوزخ کی آگ ہم سے دور کر دو۔ اور اسی طرح بڑے لوگ بھی کہیں گے کہ کیا جب تمہارے پاس ہدایت آئی تھی تو ہم نے کیا روکا تھا تم کو کہ نہیں لو، ایمان نہیں لاؤ، اللہ کے حکم پہ نہیں چلو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بھی اپنی جماعت، اپنے قبیلے، اپنے لوگوں پہ کہ میرا بھائی اسٹرانگ ہے، میرا باپ اسٹرانگ ہے، میرا ماں اسٹرانگ ہے، بہن اسٹرانگ ہے، وہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ اس کا بھروسہ توڑ کے دکھائے گا۔ یعنی کہ فرعون نے اپنی فوج پہ بھروسہ کیا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا اور اس کو ڈبو کے دکھایا۔ تو آپ اللہ کو چھوڑ کے اپنے دماغ، دل پہ، اپنے رشتہ داروں، دوست یاروں پہ بھروسہ کریں گے، اللہ اس کو توڑ دے گا، کیونکہ یہ شرک میں چلا جائے گا۔ بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، اپنے اوپر لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، نہ طاقت پہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ پھر اللہ جو کہتا ہے وہی کرنا ہے، وہی صحیح ہے۔ ہاں، سن لیں، سمجھ لیں، نہیں کرنا نہ کریں، لیکن بولنا وہی ہے جو اللہ نے فائنل بتایا۔ آیت میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موت کا کوئی پتہ نہیں اور اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ ادھر علم، ایمان اور اعمال تولے جائیں گے اخلاص کے ساتھ میں۔ پیسہ اور دولت اور یہ طاقت کام نہیں آئے گی۔ اللہ کہتا ہے تمہارا مال اور اولاد وہ چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے۔ پھر اللہ کہتا ہے جو پاک دل لے کے آئے، اگر آپ نے کینہ بغض کے لیے دعا نہیں کی اللہ سے، یا اللہ مسلمانوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ بغض نہ پیدا ہونے دینا، تو یہ پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا کینہ بغض حسد سے بچیں اور قرآن کو سنیں سمجھیں، اس سے دل پاک ہوتا ہے، انسان میں نور آتا ہے، اس کی روح کو طاقت ملتی ہے۔ اور پھر برے فیصلوں کے لیے بھی دعا کریں، یا اللہ غلط فیصلوں سے اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو برے حال میں دیکھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ساری سرٹیفائڈ دعائیں ہیں، یہ مانگیں گے نہیں تو اللہ نہیں دے گا۔ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے، اللہ آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، آپ بھٹکتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔